بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصول فقہ کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے. ٹھیک، تو ہم ڈسکس کر رہے تھے مباحث حکم کو. مباحث حکم میں ہم نے حاکم کی بحث کو ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد حکم کی بحث، پھر اس کے بعد محکوم فی، یہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہے محکوم الیہ، اس کو بھی ہم کچھ آج ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. حکم میں ہم نے کہا کہ حکم دو قسم کا ہے، جو شرعی حکم ہے، شریعہ رولنگ. ٹھیک ہے، اس کی دو بڑی کیٹیگریز ہیں. ایک حکم تکلیفی ہے. حکم تکلیفی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مشقت ہو، تکلیف ہو، برڈن ہے کچھ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، فرض کے اندر بھی کچھ برڈن ہے. ٹھیک ہے، حرام سے روکنے میں بھی کیا ہے؟ کوئی تکلیف ہے، مشقت ہے. ٹھیک ہے. ہاں، مباح کے بارے میں اگرچہ یہ ڈسکشن موجود ہے کہ مباح میں تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ہے کہ باقی چار کے بارے میں کنفرم ہے. وضعی، تو تکلیفی کی ہم نے قسمیں کتنی پڑھی تھی؟ 5. احناف کے ہاں کتنی ہیں؟ 7. جمہور کے ہاں کتنی قسمیں ہیں تکلیفی کی؟ 5. احناف کے ہاں کتنی ہیں؟ 7. تو جمہور نے جو کہا ہے وہ کون کون سی ہیں؟ فرض، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام. اور احناف نے اس میں کس کا اضافہ کیا ہے؟ یہ 5 ہے نا، تو احناف کے نزدیک 7 کون سی ہیں؟ فرض کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ ایک اور ہے حکم جس کا نام کیا ہے؟ واجب، جو فرض سے ذرا کم درجے کا ہے. جمہور یعنی میجورٹی یہ کہتی ہے فرض اور واجب کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو احناف کیا کرتے ہیں؟ 7 قسمیں انہوں نے کی. ایک انہوں نے کہا فرض ہے، دوسرا انہوں نے کہا کیا ہے؟ واجب ہے. تیسرا وہی مندوب آ گیا. چوتھا مباح آ گیا. 5واں مکروہ آ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ایک اضافہ کیا. ٹھیک ہے، مکروہ تحریمی، اس کو کہتے ہیں وہ مکروہ تنزیہی. تو یہاں وہ اضافہ کرتے ہیں مکروہ تحریمی، جو ہے تو حرام لیکن حرام سے کم درجے ہے. حدیث میں جو چیزیں حرام ہوئی ہیں وہ مکروہ تحریمی ہیں، جو قرآن میں حرام ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام. یہ فرق انہوں نے کیوں کیا؟ احتیاط کے پیش نظر. احتیاط کیا تھی؟ کہ اگر کوئی مکروہ تحریمی کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہے، حرام کا انکار کرے تو کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن میں آ گیا نا. بہرحال اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں حکم وضعی. حکم وضعی جو ہے یہ 5 قسم پر ہے. نمبر 1 سبب، نمبر 2 شرط. ٹھیک ہے، سبب، شرط. نمبر 3 مانع. نمبر 4 رخصت و عزیمت. اور نمبر 5 ہے صحت و بطلان. حکم تکلیفی کی جس طرح سے 5 قسمیں تھیں، اسی طرح سے حکم وضعی کی بھی کتنی ہیں؟ 5 قسمیں. گویا حکم کتنی قسم کا ہے؟ ٹوٹل حکم کتنی قسم کا ہے؟ 10. اللہ کا جو حکم ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10. یہ 5 تو سمجھ میں آ گئی نا. کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرض ہم نے کہا تھا اوبلیگیٹری، مندوب یا مستحب پریفرڈ. ٹھیک ہے، مباح الاؤڈ، مکروہ ڈسکریج، جس کو ڈسکریج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، حرام پروہیبٹڈ. کلیئر ہوگی بات. اب آتے ہیں حکم وضعی کو.
یہ تو وہ 5 قسمیں تھی جن میں تکلیف تھی، مشقت تھی، کرنے کی مشقت ہے یا رکنے کی مشقت ہے. ٹھیک ہے، وہ حکم پہ عمل کرنے کا برڈن ہے یا اس حکم سے رکنے کا برڈن ہے جو آپ کو لینا پڑتا ہے. حکم وضعی جو ہے نا اس میں مشقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو حکم ہوتا ہے یہ براہ راست مطلوب ہوتا ہے، اور یہ جو حکم وضعی ہوتا ہے یہ براہ راست مطلوب نہیں ہوتا. وضع کا مطلب ہوتا ہے، وضع عربی زبان کا لفظ ہے، وضع کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا. ٹھیک ہے، جیسے موضوع کا لفظ ہے نا، ایک ٹاپک آپ نے طے کر دیا، مقرر کر دیا، تو یہ حکم دراصل کسی دوسرے حکم کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. براہ راست یہ حکم خود مطلوب نہیں ہوتا. اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. سبب، جی صحت و بطلان، ہم آگے آتے ہیں اس کو واضح کرتے ہیں. حکم تکلیفی براہ راست مطلوب ہے. یہ حکم جو وضعی ہوتا ہے یہ حکم تکلیفی کے لیے مطلوب ہوتا ہے. اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا پری ریکوزٹ ہوتا ہے. آپ کہیں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ نے یونیورسٹی میں اگر ایڈمیشن لینا ہو تو ایڈمیشن لینے کے لیے کیا ہوتی ہے، کوئی پری کوالیفیکیشن ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. اسی طرح سے بعض احکامات حکم تکلیفی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز پڑھو کب؟ جب سورج ڈھل جائے. حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ظہر کی نماز جو ہے کب پڑھنی ہے؟ جب سورج ڈھل جائے. یہ نہیں ہر وقت ظہر ہی پڑھتے رہو. اس کو ہم کہتے ہیں سبب. سورج کا ڈھل جانا یہ سبب ہے کس کا؟ اس حکم کا. اصل حکم کیا ہے؟ یہ والا، یہ اصل حکم ہے جو حکم تکلیفی ہے جس میں برڈن ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ سورج کا ڈھل جانا یہ بھی اس حکم میں شامل ہے. آپ اس کو حکم سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو نکال دینا اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. مجھے بتائیں ظہر کی نماز پہ عمل ہو سکتا ہے؟ سورج ڈھل جانے کا کانسیپٹ آپ نکال لیں تو ظہر کی نماز کے حکم پہ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ حکم جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پہ بیس کر رہا ہے. تو سبب کہتے ہیں اس چیز کو جس کی وجہ سے کوئی حکم موجود ہو. اگر وہ نہ ہو تو وہ حکم بھی نہ ہو. جب تک سورج نہیں ڈھلے گا ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے. حکم ہے حق طلاق. اب آپ بتائیں اس کا سبب کیا ہے؟ مرد جو ہے، مرد اس کے پاس کیا ہے؟ طلاق کا حق ہے. ٹھیک ہے، کیا ہر مرد کے پاس ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے. تو حق طلاق کا سبب کیا ہوا؟ نکاح. یہ حق اسے حاصل ہوتا ہے اس سبب سے. ایک آدمی گلی میں ایک عورت جا رہی ہے، کہتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اسے طلاق ہو جائے گی. اچھا، یہ ہمارے ہاں ڈسکس کیا ہے فقہاء نے، لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. بعض فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت کو کہے کہ میں جو ہے نا
اگر تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق. تو ابھی تو نکاح ہوا ہی نہیں نا, تو اگر وہ نکاح کرے گا تو اس کو طلاق ہو جائے گی. یہ نہیں, اصل چیز کیا ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک جو حکم ہے اس کا ایک سبب ہے, سبب موجود ہوگا تو حکم موجود. ٹھیک, تو سبب کی ہم نے یہ تعریف کی ہے کہ سبب وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی حکم موجود ہے. اگر وہ ہے تو حکم ہے, اگر وہ نہیں ہے تو حکم. ٹھیک ہے, مغرب کی نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ, کیا سبب ہے اس کا؟ سورج, جب سورج غروب ہو جائے. اگر سورج غروب نہیں ہوتا تو مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایکسیپشنل کیسز وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں یہ سبب ہے. جن علاقوں میں یہ سورج غروب ہوتا ہے, ہم اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ اسپیس شپ کی بات نہیں کر رہے جہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اب اس کے لیے سورج غروب ہی نہیں ہو رہا. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جن علاقوں میں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہ مغرب کی نماز کا جو حکم ہے اس کے لیے سبب کیا ہے؟ سورج کا غروب ہونا. اگر سورج غروب ہوگا تو یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا, اگر سورج ہی غروب نہیں ہوگا تو وہ حکم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. ٹھیک, اس وقت تک نہیں پڑے گا جب تک سورج غروب نہیں ہوگا. ٹھیک, دوسری چیز کیا ہے؟ شرط. تو سبب بھی کیا ہے؟ ایک علامت ہے. حکم کے لیے کیا ہے؟ ایک علامت ہے. اگر وہ علامت ہو تو وہ حکم ہوتا ہے, اگر وہ علامت نہ ہو تو وہ حکم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سورج غروب نہیں ہوا تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے مغرب کیوں نہیں پڑی بھائی. ٹھیک ہے, سورج غروب ہوگا تو مغرب کی نماز کا حکم ہوگا, سورج غروب نہیں ہوا تو مغرب کی نماز کا حکم نہیں ہوا. تو کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علامات کے ساتھ کیا کیا ہے؟ باندھ دیا. اگر وہ علامت موجود ہوگی تو وہ حکم ہوگا, اگر وہ علامت نہیں ہے تو وہ حکم نہیں ہے. اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ سبب. اردو کا لفظ ہے نا سبب, وجہ. اس حکم کی وجہ یہ ہے. تو یہ سبب کس کے لیے ہوتا ہے؟ حکم تکلیفی کے لیے. ٹھیک ہے, دوسری چیز کیا ہے؟ شرط. شرط بھی اس علامت کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہو تو حکم ہو. ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہ ہو تو حکم نہ ہو. لیکن اس میں اور سبب میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے حکم کیا ہے؟ نماز پڑھنا. شرط کیا ہے؟ وضو. وضو کرنا خود مطلوب نہیں ہے. کس کے لیے مطلوب ہے؟ نماز کے لیے مطلوب ہے. یعنی اصلاً مطلوب نہیں. تو وضو کرنا کیا ہے؟ نماز کے لیے شرط ہے. وضو ہوگا تو نماز ہوگی, وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں اور سبب میں کیا فرق ہوا؟ ایک فرق ہے, باریک فرق ہے. سبب کی مثال میں لکھتا ہوں. سورج کا غروب ہونا, غروب آفتاب, یہ سبب ہے, اور حکم کیا ہے؟ نماز مغرب کی ادائیگی. ٹھیک ہے, ان دونوں پہ غور کریں کہ کیا فرق ہے. سبب میں اور شرط میں کیا فرق ہے؟ ایک باریک فرق ہے.
شرط ہو، ضروری نہیں ہے کہ مشروط بھی ہو. وضو کیا، ضروری نہیں ہے نماز بھی پڑھیں کہ ضروری ہے جب جب وضو کریں تو نماز بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، شرط ہو تو ضروری نہیں ہے مشروط بھی ہو، اس کو حکم کو مشروط کہتے ہیں. پھر ہاں اگر یہ نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوگی، وضو ہے تو نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے نا. 12 بجے رات اٹھ کے وضو کر لیا آپ نے، نماز پڑھنا تو ضروری نہیں ہے. سبب میں کیا ہے؟ سبب ہے سورج غروب ہوا نماز مغرب پڑھنی ہے، سورج غروب نہیں ہوا تو نماز مغرب نہیں پڑھنی. غروب ہونے سے پہلے نماز مغرب نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق سمجھ میں آیا کہ سبب کے ہونے سے مسبب، اس کو مسبب کہتے ہیں. سبب ہو تو مسبب ہوگا، سبب نہیں ہوگا تو مسبب نہیں ہوگا. شرط ہو تو مشروط کا ہونا لازم نہیں ہے، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی. شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہیں ہوگا. ہیں دونوں علامتیں. ٹھیک ہے، تو شرط بھی حکم کے لیے ضروری ہے، سبب بھی حکم کی کیا ہے؟ وجہ ہے. معنی کہتے ہیں رکاوٹ کو، منع کرنا اس سے ہے نا معنی، رکاوٹ. حکم پہ عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو. ٹھیک ہے، حکم کیا ہے؟ قصاص. حکم کیا ہے؟ قصاص لو. کس سے؟ قاتل سے. قاتل سے، یہی حکم ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں معنی کیا ہے؟ ابوت، باپ ہونا. باپ ہونا. ہر قاتل سے قصاص لیا جائے گا، ہر قاتل سے قصاص لیا جائے گا، باپ سے نہیں. باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے پھر قصاص نہیں. پھر کیا ہے؟ قصاص نہیں ہے. تو یہاں پہ حکم یہ تھا قصاص، لیکن اس حکم میں کیا ہے؟ ایک چیز رکاوٹ بن گئی. کیا؟ ابوت، اس کا باپ ہونا. باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص نہیں ہے، دیت ہوگی، قصاص نہیں ہے. کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، وجہ بنا ہے. اور کیونکہ باپ جو ہے نا اس کے دل میں بیٹے کے لیے جو شفقت اور محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے اس کو قتل کرنا ممکن نہیں ہوتا. مطلب وہ ایسے ہی قتل نہیں کرے گا. ہاں، تو باپ سے جو ہے وہ قصاص نہیں لیا جائے گا. یعنی ہم کہیں گے ابوت باپ ہونا یہ معنی ہے قصاص لینے کے حکم میں. اس کی اور مثال سے اس کو سمجھتے ہیں. حکم کیا ہے؟ وراثت، کہ وارث کو وراثت ملے گی، وارث کا وراثت حاصل کرنا. معنی کیا ہے؟ قتل. سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں،
اگر اس نے قتل کر دیا، جیسے بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، اب اس کا وارث بنتا بھی ہے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ قاتل جو ہے، قاتل وہ اپنے مورث کی وراثت نہیں پائے گا۔ کیوں؟ راستہ بند کیا شریعت میں کہ اپنے بڑوں کو یا جن کے وہ وارث بن رہے ہیں ان کو قتل کرنا نہ شروع کر دیں، تو اللہ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا۔ لا یرث القاتل، قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا، جس کو اس نے قتل کیا اس کی وراثت اس کو نہیں ملے گی، بھلے وہ اس کا شرعی حقدار ہو۔ ماں کو قتل کر دیا، بھائی کو قتل کر دیا، بہن کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، اب وراثت میں سے نکل گیا، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ تو وراثت پانا اس کا یہ کیا تھا؟ یہ حق تھا نا، لیکن اس میں کیا ہے؟ ایک معنی آ گیا، اور وہ کیا ہے؟ قتل کا۔ اسی طرح وراثت پانا جو ہے وہ ایک حق ہے، ایک اور اس میں معنی آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ کفر۔ بیٹا جو ہے اسلام چھوڑ دیتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، باپ کا وارث بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بنتا، دین ہی اس کا علیحدہ ہو گیا نا۔ وہ تو اسلام نے تمہیں حق دیا تھا نا وراثت کے اندر، تم اسلام ہی چھوڑ بیٹھے، تو اب کون سا حق مانگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو وہ حق جو ہے وہ دیا اسلام نے ہے، تو جب آپ اسلام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تو آپ کو وہ حق کیوں ملے؟ تو کفر معنی ہے وراثت کے اندر، ٹھیک ہے، معنی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت دفعہ جو ہے معنی کی جمع موانع، کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کیا ہے؟ آپ حکم نہیں لگاتے۔ جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موانع تکفیر۔ تکفیر سمجھتے ہیں؟ کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا، کسی کو کافر قرار دینا، ٹھیک ہے، تکفیر۔ اس میں معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جہالت، ایک آدمی اگنورنٹ ہے، جاہل ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جو کہ ہیں کفریہ کلمات، تو آپ اس کو کافر کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، اس کی جہالت کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو معنی سمجھ میں آ گیا۔ ایک حکم ہونا چاہیے لیکن وہ حکم نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کوئی رکاوٹ موجود ہے۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ ایک چیز رہ گئی، رکن کا، شرط اور کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے رکن۔ رکن اور شرط میں کیا فرق ہے؟ رکن اندر کی چیز ہوتی ہے، شرط باہر کی چیز ہے۔ ہم نے کہا تھا نماز، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط وضو ہے۔ اب وضو نماز کا حصہ ہے یا نماز سے باہر کی چیز ہے؟ رکن کیا ہے؟ جیسے سجدہ، جیسے رکوع، جیسے قیام، جیسے قعدہ، ٹھیک ہے۔ نیت شرط ہے یا رکن ہے؟ بتائیں۔ نماز کی نیت کرنا شرط ہے یا رکن ہے؟ شرط ہے، باہر کی چیز ہے بھائی، اس سے پہلے تو آپ نماز شروع ہی نہیں کیا آپ نے۔ تو نیت جو ہے وہ نماز کی شرط ہے،
جو چیز نماز سے پہلے ہے لیکن ضروری ہے، جو چیز نماز سے پہلے ہے لیکن ضروری ہے وہ شرط ہے. جو نماز کے اندر کی چیز ہے اور وہ ضروری ہے تو وہ رکن ہے. اب قبلہ رخ ہونا شرط ہے یا رکن ہے؟ شرط ہے. پہلے قبلہ رخ ہوں گے تو پھر ہی تو نماز سٹارٹ کریں گے. یہ تو نہیں ہوتا میں ادھر رخ کر کے نماز پڑھوں گا پھر نماز میں قبلہ رخ ہوں گا. ایسے ہی ہے نا، نماز سے پہلے آپ قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں پھر نماز شروع کرتے ہیں نا، کبھی ادھر منہ کر کے تو نہیں نماز شروع کرتے. ٹھیک، تو نماز سے باہر کی چیز وہ شروط کہلاتی ہیں اور نماز کے اندر کی ارکان. ہر فعل کا یہی معاملہ ہے. یہ تو عبادات ہے نا. اب جیسے معاملات میں سے فیملی میٹرز میں جیسے نکاح کا ذکر ہے، ایک چیز ہے نکاح میں ایجاب و قبول اور ایک چیز ہے نکاح میں گواہان. اب ان میں سے کون سا رکن ہے کون سی شرط ہے؟ ایجاب و قبول کیا ہے؟ رکن ہے. اور گواہان کیا ہیں؟ وہ اس کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے. گواہان، نکاح ایک کانٹریکٹ ہے نا، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے. یہ کانٹریکٹ جو ہے اس کا لازمی حصہ، اس کا رکن کیا ہے؟ ایجاب و قبول. گواہان کا ہونا یہ شرط ہے یہ بھی ضروری، لیکن یہ نکاح سے باہر کی چیز ہے. ٹھیک، تو شرط میں اور نکاح میں شرط میں اور رکن میں یہ فرق ہے. اگلی چیز ہے رخصت و عزیمت. رخصت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حالات میں جو ریلیکسیشنز دے رکھی ہیں اپنے بندوں کو. اور عزیمت کہتے ہیں اردو میں استعمال عزیمت کی راہ چلنا. عزیمت سے مراد کیا ہے؟ عام حالات میں اللہ کے جو احکامات ہیں وہ عزیمت ہے. عام حالات میں حکم کیا ہے؟ پوری نماز ہے. عزیمت کیا ہے؟ عزیمت ہے مکمل نماز. ٹھیک ہے. اور رخصت کیا ہے؟ قصر کرنا. 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا. سفر کی حالت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قصر کر سکتے ہیں. فرض نماز جو 4 رکعت والی آپ اس کو 2 پڑھ سکتے ہیں. 3 جو نماز مغرب ہے اس کا تو نصف نہیں ہوگا. ٹھیک. اسی طرح جمع بین الصلاتین یہ بھی ایک رخصت ہے. ٹھیک ہے، 2 نمازوں کو جمع کرنا. جمع بین الصلاتین سفر کی حالت میں، خوف کی حالت میں، حالت جنگ میں، بیماری کی حالت میں بھی آپ 2 نمازوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ جمع کر سکتے ہیں. ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو. یعنی ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں یا عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں، اور مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لیں یا عشاء کے وقت میں جی نہیں، فجر نہیں جمع ہو سکتی. فجر نہیں جمع ہو سکتی. تو عزیمت سے مراد یہ ہے عام حالات میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. عام حالات میں حکم کیا ہے؟ وضو کرو. لیکن خاص حالات میں حکم کیا ہے؟ رخصت کیا ہے؟ تیمم کر سکتے ہو اگر آپ بیمار ہو تو. ایسے ہی ہے نا. عام حالات میں حکم کیا ہے؟ کہ کلمہ کفر نہیں کہنا. لیکن خاص حالات میں کیا ہے کہ اگر جان کو خطرہ ہے تو کیا ہے؟ قرآن نے کہا نا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، جس کا دل مطمئن ہے لیکن اسے مجبور کر دیا گیا کلمہ کفر کہنے پہ، تو اگر وہ کہہ بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ عام حالات میں کیا ہے؟ حرام نہیں کھا سکتے. لیکن خاص حالات میں کیا ہے؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. ٹھیک ہے، جو مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے تو وہ اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے، اتنا حرام کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص حالات میں کچھ رخصتیں رکھی ہیں. تو رخصت اور عزیمت کے حوالے سے ایک ڈبیٹ یہ پیدا ہوئی کہ آپ
کے لیے رخصت پہ عمل کرنا ضروری ہے یا آپ عزیمت پہ بھی عمل کر سکتے ہیں؟ اس میں احناف نے ایک بات کی کہ رخصت اصل میں دو قسم کی ہے، ایک رخصت اسقاط اور ایک رخصت ترفیہ۔ رخصت اسقاط وہ ہے کہ جس سے عزیمت کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے صرف رخصت پہ عمل کرنا ہے، عزیمت کیا ہے؟ ساقط ہو گئی۔ مثال کے طور پہ مستر کے لیے حرام کھانا، تو احناف کیا کہتے ہیں؟ مستر کے لیے حرام کھانا کیا ہے؟ یہ رخصت ہے نا، مستر جو ہے وہ حرام کھا سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ رخصت ہے، لیکن یہ رخصت کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے اس پہ عمل کرنا۔ مجبور آدمی کے لیے جو بھوکا مر رہا ہے اس کے لیے حرام کھانا کیا ہے؟ یہ رخصت ہے، یہ رخصت ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سی رخصت ہے؟ اسقاط کا مطلب کیا ہے؟ اس نے عزیمت کو ختم کر دیا۔ عزیمت کیا ہے؟ بھوکا مر جائے، عزیمت کیا ہوگی؟ بھوکا مر جائے، حرام نہ کھائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں عزیمت پہ عمل نہیں کرے گا، اگر عزیمت پہ عمل کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے۔ تو انہوں نے رخصت کی دو قسمیں کی کہ بعض رخصتیں ایسی ہیں کہ جہاں رخصت پر ہی عمل ہوگا، اگر آپ رخصت پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے، وہاں عزیمت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور بعض رخصتیں ایسی ہیں جہاں عزیمت باقی رہتی ہے، یعنی آپ عزیمت پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، اب جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہیں گے، وہ تو گردن اڑوا دے گا نا۔ رخصت کیا ہے؟ کہ آپ چپ رہ سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے آپ چپ رہ سکتے ہیں۔ تو اب وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ کون سی رخصت ہے؟ رخصت ترفیہ، یہاں عزیمت کا حکم کیا ہے؟ باقی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا تو وہ کیا ہے؟ سید الشہداء، یعنی اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ کیا ہے؟ شہداء کا سردار ہے۔ تو یہ تو احناف نے اس طرح سے اس کو تقسیم کیا، ٹھیک ہے، کہ ایک رخصت اسقاط ہے جس کے ساتھ عزیمت کا حکم کیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ لیکن اس پہ دوسروں نے یہ اعتراض کیا کہ جب عزیمت کا حکم ختم ہو گیا تو پھر آپ اس کو رخصت کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر تو اصل حکم یہی بن گیا، یہی عزیمت والا حکم ہو گیا۔ تو دوسرے جو ہیں وہ اس کو ناسخ کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے۔ احناف کے نزدیک بعض اوقات رخصت میں عزیمت کا حکم ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات عزیمت کا حکم باقی رہتا ہے۔ دونوں کی مثال سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، یہاں پہ عزیمت والا حکم ختم ہو گیا، یہاں پہ عزیمت والا حکم کیا ہے؟ باقی ہے۔ جمہور نے اس کو یوں ایکسپلین کیا کہ اگر تو رخصت کا تعلق جو ہے وہ حقوق اللہ سے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تو رخصت کو لینا ضروری ہے، پھر عزیمت کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر رخصت کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہو تو پھر عزیمت باقی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر رخصت کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جیسے یہ والی مثال ہے، حرام نہیں کھا سکتے، یہ اللہ کا حق ہے نا، اللہ نے منع کیا نا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنا حق چھوڑ دیا،
جان بچانے کے لیے کھا لو, اللہ نے اپنا حق چھوڑ دیا, تو یہاں پہ رخصت لینا کیا ہے؟ واجب ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, عزیمت پہ عمل نہیں ہوگا, رخصت پہ عمل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ رخصتوں کو پسند کرتے تھے, لیکن کہاں پہ؟ حقوق اللہ میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا کہ جب آپ وسلم کو آپشن دی جاتی دو معاملات میں سے, تو دونوں میں کی اگر گنجائش ہوتی شریعت میں, تو آپ کون سا پسند کرتے؟ جو آسان ہوتا. جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے. سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں. ڈسکریج کیا اس کو. اللہ نے رخصت دی ہے تو رخصت کو کیا کرو؟ اویل کرو, تاکہ اس دین کے حوالے سے تمہارے دل سے جو ہے وہ شکر کا جذبہ پیدا ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں اس لیے رکھی ہیں کہ میرے بندے رخصتوں پہ عمل کریں. تو پہلوانی نہیں دکھانی اللہ تعالیٰ کو کہ میں بڑا پہلوان ہوں, میں تو عمل کر سکتا ہوں. حقوق اللہ سے متعلق ہے رخصت تو ضرور اویل کریں. ٹھیک ہے, اگر حقوق العباد سے متعلق ہے, آپ کے اپنے کسی رائٹ سے متعلق ہے, تو چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں. جابر حکمران کے سامنے جو آپ نے کلمہ حق کہنا ہے تو وہ حقوق العباد سے متعلق ہوگا نا, بھائی میرے اوپر ظلم کر رہے ہو تم, اپنا حق ہے نا, اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہو نا, کہہ لو. انسانوں کے حقوق کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے لڑ رہے ہو نا, کہہ لو. یہاں اللہ نے آپشن دے دی. ٹھیک ہے, حقوق العباد میں کہا کہ چاہے تو رخصت پہ عمل کر لو, چاہے تو عزیمت پہ عمل. اور خاص طور پہ بڑے علماء جیسے امام احمد بن حنبل کی مثال آتی ہے نا, کہ خلق قرآن کے مسئلے میں اس وقت معتزلہ تھے جو دربار کے اندر چھائے ہوئے تھے. تو خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے پڑتے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہاتھی کو پڑھتے تو وہ بھی جو ہے وہ چیختا چلاتا. اور لوگ ان کو کہتے تھے کہ گنجائش موجود ہے, جو یہ کہنا چاہتے ہیں نا آپ کہہ دیں, اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. جو یہ آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے, آپ کہہ دیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. لیکن امام احمد بن حنبل کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے رخصت ہے, لیکن میں کہوں گا نا پورا بغداد پیچھے جو ہے وہ کیا اٹھے گا. مطلب امام تھے نا, اب لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ عقیدہ, ظاہری بات ہے کہ ان کی عظیمت کی وجہ سے بچا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہوتا, ایک آدمی کا, بلکہ پوری معاشرے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جہاں وہ ایک پبلک رائٹ ہے, جہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ پورے معاشرے کی گمراہی اور اس کی جو ہے وہ خیر خواہی کا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ عزیمت کا رستہ اختیار کریں گے. جہاں تک اگر کوئی انڈیویجول معاملہ آپ کی ذات کی حد تک ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ رخصت کو اویل کریں گے. تو اس طرح سے مطلب مختلف تناظر میں ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ کہیں کہ جی رخصت پہ ہی عمل ہوگا, کبھی کبھی عزیمت پہ عمل کرنا بھی بہتر ہو سکتا ہے, لیکن اکثر حالات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رخصت پہ عمل کرنا بہتر ہوگا, کیونکہ اللہ نے رخصتیں اسی لیے رکھی ہیں. آخری چیز ہے صحت و بطلان. اس میں دو موقف ہیں, ایک احناف کا ہے اور ایک جمہور کا ہے. عبادات اور معاملات, تین بڑے دائرے ہیں نا دین کے. عقائد, ٹھیک ہے, آپ کی سوچ کیسی ہونی چاہیے, آپ کا عقیدہ, تھاٹ, ٹھیک ہے, فکر. دوسری چیز کیا ہے؟ عبادات. عبادات کا پورا ایک نظام ہے نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور یہ اور وہ. پھر اس کے بعد معاملات ہیں, نکاح ہے, طلاق ہے, وراثت ہے, ٹھیک ہے, یہ معاملات ہیں سارے, بیع و شرع ہے. تو عبادات میں تو احناف کوئی فرق نہیں کرتے, لیکن معاملات میں احناف نے فرق کیا ہے شرط کا اور رکن کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر شرط نہ ہو تو وہ
معاملہ فاسد ہوتا ہے، اور اگر رکن نہ ہو تو وہ معاملہ باطل ہوتا ہے۔ فاسد کے لیے انگریزی میں ٹرم استعمال ہوتی ہے وائڈیبل، اور باطل کے لیے وائڈ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا۔ ہم نے نکاح کے لیے کہا تھا نکاح ایک معاملہ ہے نا، نکاح میں رکن ہے ایک، اور ایک اس میں کیا ہے؟ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ گواہان۔ اور نکاح میں رکن کیا ہے؟ ایجاب و قبول کہہ لیں، یا محرمات سے نکاح نہ کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر رکن جو ہے نہیں ہوگا، کسی نے محرم سے نکاح کر لیا تو وہ تو نکاح نہیں ہوگا، ماں سے کر لیا، بیٹی سے کر لیا، بہن سے کر لیا، کیونکہ نکاح کا رکن کیا ہے؟ کس سے نکاح ہوگا؟ جو محرمات میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر تو رکن مفقود ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ باطل ہے، یعنی یہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ کیا ہے؟ نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر شرط نہیں ہے، یعنی دو گواہ نہیں ہیں، تو پھر نکاح کیا ہے؟ ہو جائے گا لیکن فاسد ہوگا۔ فاسد کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کا گناہ ملے گا، لیکن نکاح ہو جائے گا۔ ہم نے شرط اور رکن میں فرق ابھی سمجھا ہے نا، کہ شرط کیا ہوتی ہے؟ باہر کی چیز، رکن اندر کی چیز۔ احناف یہ کہتے ہیں عبادات میں شرط رہ جائے تو عبادت نہیں ہوگی۔ وضو نہیں ہے، نماز نہیں ہے، قبلہ رخ نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ شرط عبادات میں رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہے، سجدہ رہ گیا، رکوع رہ گیا تو نماز نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں معاملات میں شرط رہ جائے تو کیا ہے؟ معاملہ ہو جاتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ ناقص ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے، فاسد ہے لیکن ہو جاتا ہے، گناہگار ہوگا لیکن ہو جاتا ہے۔ یعنی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی شمار ہوگی، وہ اس کا حق مہر ادا کرے گا، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ اس کی اولاد شمار ہوگی، اور اس کی وراثت آگے جاری ہوگی۔ یعنی نکاح کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں؟ ثابت ہوں گے۔ لیکن اگر رکن نہ ہو نکاح میں تو پھر کیا ہے؟ نکاح نہیں ہوگا۔ جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور یہ کہتے ہیں کہ معاملات میں بھی، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ باطل ہو یا فاسد یہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے فرض واجب میں انہوں نے فرق نہیں کیا، اسی طرح انہوں نے باطل اور فاسد میں کوئی فرق نہیں کیا۔ کہ گواہان نہ ہو پھر بھی نکاح نہیں ہوگا، یعنی نکاح کی شرائط میں سے کوئی شرط نہ پوری ہو تو پھر بھی نکاح نہیں ہوگا، اور رکن نہ ہو تو پھر بھی نکاح نہیں ہوگا۔ یہ کس کے نزدیک؟ جمہور کے نزدیک۔ کلیئر ہوگی بات؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحت و بطلان کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملہ یا ایک عبادت کب صحیح ہے، کب وہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے؟ کب وہ صحیح شمار ہوگی، کنسیڈر ہوگی، کب ہم کہیں گے کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ فاسد ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو احناف میں عبادات میں تو شرط و رکن دونوں کو کہا ہے کہ ضروری ہیں، کسی فعل کے صحیح ہونے کے لیے، کسی عبادت کے صحیح ہونے کے لیے۔ معاملات میں البتہ انہوں نے کہا کہ رکن ہو جائے تو معاملہ ہو جاتا ہے، رکن نہ ہو تو معاملہ نہیں ہوتا، اور شرط اگر مفقود ہو تو پھر وہ معاملہ فاسد اسے کہتے ہیں۔ فاسد کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ہو گیا، دوسروں کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا، نہ وراثت جاری ہوگی، نہ طلاق کا حق حاصل ہوگا، نہ وہ اس کی بیوی کنسیڈر ہوگی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے نا آگے